کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ، چاہے سیاست کا میدان ہو یا محاذ جنگ، کھیل کا میدان ہو یا میڈیکل کا شعبہ، خواتین نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جمہوری اور سیاسی میدان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے۔ معاشرے میں جمہوری عمل میں خواتین کا کیا کردار ہے اور سیاسی میدان میں خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں گلگت بلتستان کی خواتین اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ میرا نام ثریا زمان ہے، میرا تعلق دیامر سے ہے اور میں اس وقت جی بی اسمبلی کی ممبر ہوں۔ میں پارلیمانی سیکرٹری ہوں ایجوکیشن کی۔ ہمارے ایک دو ایریاز یہاں پہ ہے دیامر میں، ٹانگیر سائٹ میں، جہاں پہ فیمیلز کو پرمیشن نہیں ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی۔ میں آپ کو یہ بتایا، تھوڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہے، خواتین کو گھروں سے باہر نکالنا نہیں چاہتے، اور پھر ووٹ یہی کہتے ہیں کہ ووٹ باہر جا کے خواتین جب ووٹ دیں گی تو وہ گھروں سے باہر نکل کے یہ ایک حرام کام ہے، اس کو ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میرا تعلق ایز دیامر سے ہے، تو میں پالیٹکس میں آئی تھنک اپنے داریل سے، دیامر کا جو ایک گاؤں ہے، وہاں سے میں پہلی ایک خاتون ہوں جو پالیٹکس میں آئی ہے۔ ابھی بھی یہی جذبہ ہے کہ میں اپنی خواتین کے لیے کچھ کر سکوں، ان کو آگے لے کے آ سکوں، ان کو اپ لفٹ کروں اور ان کو ایک بہتر معاشرہ دے سکوں۔ سیاسی میدان میں اگر آپ دوسرے پروونسز سے آپ کمپیئر کریں تو جی بی بہت پیچھے اس وقت، پولیٹیکل پارٹیسپیشن بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس فیلڈ کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ایسی فیلڈ سمجھی جاتی ہے جو کہ صرف مردوں کے لیے، بٹ یہ اور پیرنٹس جو بھی ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ یا تو آپ کی بیٹی ہو، اسپیشلی فیمیل ہو، تو یا تو ایک ٹیچر بنے یا تو ایک ڈاکٹر بنے۔ اس کے علاوہ پالیٹکس میں آنا اس کو ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ تو جب میں آئی، میں نے یہی آبزرو کیا کہ خواتین کے لیے سب سے بیسٹ آئی تھنک فیلڈ یہی ہے، کیونکہ ایک خاتون کے جو مسئلے ہیں ان کو سالو کر سکتی ہے، ان کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ کوئی مرد آپ کے مسئلوں کو آگے لے کے نہیں جائے گا۔ چیلنجز تو سب سے بڑی یہی ہے، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، ایکسیپٹنس بہت کم ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک مردوں کی فیلڈ ہے، مرد ہی آ سکتے ہیں، خواتین اس طرح، کیونکہ اٹھنا بیٹھنا سارا آپ کا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل فگر بن جاتے ہیں، آپ سوشل ورک کر رہے ہوتے تو آپ کا عوام میں اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کے عوام کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، آپ عوام کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں۔ چیلنجز تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ایکسیپٹنس، جی بی میں ایکسیپٹنس بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے لوگوں کی تھوڑا جو مائنڈ سیٹ تھا، کنزرویٹو سوسائٹی تھی، تو اسی وجہ سے ہماری خواتین بہت زیادہ پیچھے ہے، اور ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا اپنے رائٹس کا نہیں پتہ۔ جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، آپ کو اپنی رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا۔ جو ایک ووٹ دینا ایک خاتون کا ایک بیسک رائٹ ہے، جو بالکل ان ایریاز میں نہیں ملتا۔ ابھی تو مور دین 50% ہماری ریپرزنٹیشن خواتین ہے۔ جی بی کی جو 16 لاکھ ابھی اس وقت پاپولیشن ہے، اور اس میں 52% آلموسٹ خواتین کی ہے، تو ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اور ان ایریاز میں اس طرح ہے کہ ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ چوز کرے کس کو ووٹ کرنا ہے۔ میل ڈیسائیڈ کرتا ہے یا فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے ووٹ کس کو دینا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی مرضی سے۔ اتنی عورتیں جو مطلب رشتہ داری میں بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کزن اور پھر آپ کا ماموں دونوں الیکشن کے لیے کھڑے ہو، بٹ آپ اپنی مرضی سے اپنے ماموں کو ووٹ نہیں کر سکتی، یا آپ کزن کو کرنا چاہے، وہ آپ کا جو میل بندہ ہے، میل گھر میں بڑا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گی۔ تو یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہماری خواتین، ایجوکیشن کی وجہ سے، پھر اویئرنیس نہیں ہے، اور سب سے بڑی چیز ڈیپینڈنٹ ہے میلز پہ، اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ۔ تو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تھرو ہم ان کو پالیٹکس میں لا سکتے ہیں، دوسری فیلڈز میں آگے لے کے آ سکتے ہیں۔ پرائیورٹی جو ہے، میں جس چیز پہ فوکس کر رہی ہوں وہ ایجوکیشن ہے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ ہماری ساری بچیاں ابھی تو جو
گزر گیا پر ابھی جو فیوچر کے لیے میں کام کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں ان کو میں کسی طرح فیسیلیٹیٹ کروں. اسکولز ابھی ہوم اسکول والا سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے, پراپر اسکولز نہیں ہیں, ٹیچرز کی کمی ہے, ہمارے پاس اپنی خود پڑھی لکھی لڑکیاں نہیں ہیں, تو ہم وہاں پہ جا کے کسی کوئی اور رہنا نہیں چاہتا. تو وہاں پہ جو جتنی ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کسی طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اسکولز پرووائڈ کریں, ٹیچرز پرووائڈ کریں, تاکہ یہ لوگ ایجوکیشن حاصل کریں اور ہر فیلڈ میں آ گئے. ہمارے بچوں میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ, بہت ٹیلنٹڈ ہے, بٹ ایشو یہی ہے پھر سے اپرچونیٹیز آپ کے پاس نہیں ہوں گی, آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ آگے کیسے آئیں گے. تو دارال کے ایشوز تو بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی جو ہمارے ایجوکیشن ہے وہاں پہ لٹریسی ریٹ خواتین کا 11% ہے پورے اوور آل دیامت کا. پراپر ہمارے پاس اسکولز نہیں ہیں, تھوڑی اپرچونیٹیز بھی. سب سے بڑا یہ کہ اس کے پاس شعور ہے ہی نہیں, پولیٹیکل شعور تو زیرو ہے. میں خود ہی کہ حالانکہ میں اتنے سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, اسٹل آئی ڈونٹ نو کہ پولیٹکس ہے کیا, اس میں پروسیسز کیا ہیں, اس میں مجھے آنا چاہے نہیں آنا چاہے. تو ابھی اس دن میرے بھائی کہتا ہے آئی ایم فیئر, کہتا ہے کہ پتہ نہیں آپ پولیٹکس میں آؤ گے. میں نے کہا تو اس میں آپ کو خوف کیوں ہے, اچھا نہیں ہے. دیکھیں نا, میرا اپنا بھائی ہی از ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ انجینئر ہے, وہ ماشاء اللہ سے ڈیولپر ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ آپ پولیٹکس میں آؤ گے. تو باقی جو سائڈ ایریاز میں ہمارے بھائی بچوں کو جو یا بہنوں کو تعلیم تک رسائی نہیں ہے, ان کے لیے کیا سوچ ہوگی. حالانکہ میری بہنیں ماشاء اللہ سے 5-4 بہنیں باہر ہیں, کام کر رہی پڑھ رہی ہیں, ڈفرینٹ گورنمنٹ کی پوزیشنز سول پوزیشنز پہ ہیں, ہائیلی ان گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. میں کہتی ہوں ہمارے گھر سے زیادہ لبرل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آئی کین کلیم دیٹ. اگین مائی بردر از سیئنگ دیٹ, اٹ مینز اٹس اے بگ کوشچن, ہماری پوری سوسائٹی کی سوچ کیا ہوگی. تو یہ ایک اسٹگمٹائز کیا خواتین کے لیے. بھائی خواتین وہاں اسمبلی میں یہاں آفس میں 10-15 ہمارے اپنے بھائی بچوں کے ساتھ کام کر سکتی ہوں, تو اسمبلی میں وہی بھائی ہیں, بڑے میرے بھائی ہیں, چھوٹے میرے بچے ہیں, میرے اچھے جو ہے نا کولیگس ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے میں کیا حرج ہے. فاؤنڈ دیم ویری گڈ. کسی بھی میل سے مجھے آج تک کوئی خوف نہیں آیا, کسی نے مجھے کوئی پریشان نہیں کیا ہے. میرے خیال سے میں اپنے بھائیوں کو اکثر کہتی ہوں, بھائی آپ بایولوجیکل آپ میرے بھائی ہو, جہاں پہ میں کام کرتی ہوں وہ ریئل میں میرے بھائی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ میں 24 گھنٹہ ہوتی ہوں. میرا اچھا برا کا خیال رکھتے ہیں, میرے ساتھ ہوتے ہیں, کام میں مدد دیتے ہیں, دیر ان ہر چیز میں, اچھے برے میں میرے ساتھ. جاوید ہے اور میں پیپل پارٹی خواتین ونگ کی جنرل سیکریٹری ہوں. 7-8 سالوں سے میں سیاست میں ہوں. خواتین کو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں میل ڈومینیٹ سوسائٹی کی وجہ سے. تو خواتین کو سب سے پہلے تو خواتین کو سیاست میں آنے پہ گھر سے ہی پرمیشن بڑی مشکل سے ملتی ہے. جب گھر سے خواتین آتی ہیں تو باہر کے جو سیاسی پولیٹیکل فولو ایسا بنا ہوا ہے, خواتین کو جگہ نہیں ملتی ہے. بڑی مشکل سے خواتین وہاں ایڈجسٹ ہوتی ہیں, تو بھی ایک خانہ پوری کی حد تک خواتین کو رکھنا چاہتے ہیں. تو خواتین جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے پارٹی لیول پہ ہی خواتین کو ڈس ایگری کیا جاتا ہے, اور خواتین کو ٹکٹ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو خواتین کو جو خواتین سیٹس ہے اس کی حد تک محدود کیا گیا ہے اور کر رہے ہیں. یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل ہمارے جو بھائی ہیں وہ خواتین کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا خواتین اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک اچھا اقدام ہوگا, اور اس سے حوصلہ افزائی ہوگی. جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ ایک مرد اور خاتون گاڑی کے 2 پہیے ہیں, تو یہاں پھر ایک پہیہ ذرا سپیڈ سے چل رہا ہے, دوسرا پہیہ جو خواتین والا ہے وہ سلولی آگے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں جو ہماری پہلے خواتین, ہم سے پہلے جو خواتین آئی ہیں اور جو سیاست میں بھی ہیں بہت اچھے اس میں کام کر رہی ہے, اور ہم مزید اس کو پھیلانا چاہتے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں خواتین کے ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم فوکس کریں, اور خواتین کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پورے معاشرے کے لیے اور پورے جی بی کے لیے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ گلگت بلتستان میں خواتین سیاست کے میدان میں کس طرح اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں, اور خواتین کو سیاسی میدان میں حصہ لینے کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں.
ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کو سیاسی میدان میں آگے لایا جائے۔ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہے، ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں قدم رکھیں اور خواتین کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔ سمر عباس، قذافی، ڈیلی ماؤنٹین، گلگت۔